لاہور گلبرگ کے علاقہ حسنین آباد میں کچھ نامعلوم افراد کی جانب سے ایک عام آدمی کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ شہری کا یہ بھی کہنا تھا کہ تھانہ غلہ مارکیٹ کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ زین بٹ سے۔ جی زین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں گلبرگ کے علاقہ حسنین آباد میں، جہاں ایک عام شہری پر تشدد کیا گیا۔ اس عام شہری سے، متاثرہ شہری سے بات کرتے ہیں، یہ کن لوگوں کی جانب سے یہ تشدد کیا گیا اور اس کی وجہ کیا بنی؟ جی السلام علیکم سر، یہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا، تو ہم علیحدگی ہوگی، تو پھر یہ جو میرا سالہ ہے بڑا وہ، اور یہ ادھر جو میرے سالی کی منگنی ہوئی ہے ان کا محفوظ اپنا مقصود اور محسن اور میو میرا سالہ، انہوں نے مجھے پلاننگ سے مجھے رات کو لے کے گئے ہیں گھر سے باہر، کہتے ہیں یار صلح کرنی ہے، کیونکہ میں چپ کر کے چلا گیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے مجھے مارنا ہے، میرے ساتھ زیادتی کرنی ہے۔ یہ رات کو اسلحہ بھی لے کے آئے ہوئے تھے، شرابیں بھی پی ہوئی تھی انہوں نے، اور انہوں نے مجھے اتنا مارا، لوہے کے راڈوں کے ساتھ مارا، میرے یہ دانت توڑ دیے، 3 دانت توڑ دیے میرے، اور یہ میرے آنکھ، میرے متھا، یہ سارا کچھ انہوں نے بہت مارا مجھے۔ تو ایک بندے نے مجھے وہاں سے بڑی مشکل سے نکالا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گیا ہوں۔ لہٰذا میں آئی جی پنجاب سے میری اپیل ہے، آئی جی لاہور سے میری اپیل ہے کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ تشدد کرنے کی وجہ کیا بنی ویسے؟ وجہ یہ ہوئی ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے، میری بیوی کا کردار ٹھیک نہیں تھا، تو بس اس وجہ سے انہوں نے جو سا نا صلح کرنے کے بہانے بلایا کہ نہیں اس کا کوئی حل ہے، ہم کرتے ہیں، صلح کرنے کے بہانے باہر بلایا ہے، اور اسلحہ بھی لے کے آئے ہوئے تھے، لوہے کے راڈ تھے، دیگے پکانے والے، ان کے ساتھ انہوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ لہٰذا مجھے انصاف چاہیے، آئی جی پنجاب صاحب سے یہ گزارش ہے۔ اداروں سے آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان سے مدد مانگنے کی کوشش کی، جیسا کہ متعلقہ تھانہ SHO غلہ مارکیٹ لگتا ہے، اس سے رابطہ کیا آپ نے؟ جی 15 پہ کال کی تھی، پولیس آئی ہے، تو انہوں نے کہا جائیں جا کے اپنے میڈیکل سرٹیفکیٹ کروائیں پہلے، اس کے بعد آنا ٹھانے، پھر رپورٹ ہوگی، پھر ہم دیکھیں گے۔ اور ان کا وہاں کے کوئی سلام دعا بھی ہے پولیس میں، تو انہوں نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی ریئیکشن نہیں دیا، تو ابھی تک ہم ادھر سے دیکھ لیں میری حالت کیا ہے۔ انہوں نے مجھے بہت مارا ہے، ایک بندے نے نہیں 10 سے 15 بندوں نے مجھے شدید مارا ہے، اور خدا نہ خواستہ اور 2 منٹ مجھے وہ مارتے تو شاید میں مر جاتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے مجھے اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہے، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے اور مجھے انصاف ملے۔ غلہ مارکیٹ پولیس کی جانب سے کیا رویہ ہے آپ کی طرف؟ انہوں نے یہی کہا کہ آپ 15 پہ کال کی ہے، وہ آئے ہیں، تو کہتے ہیں جائیں پہلے میڈیکل کروائیں، پھر یہ سارا کچھ کروائیں، پھر ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے، پھر آنا ہمارے پاس۔ یعنی کہ رویہ ٹھیک نہیں تھا پولیس کا؟ نہیں، پولیس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا۔ ابھی آپ کیا میسیج دیں گے اداروں کو، ذمہ داروں کو؟ کیا میں مریم نواز صاحب سے آگے اپیل کرتا ہوں کہ مریم صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، تو آپ لہٰذا میرا انصاف کروائیں۔ یہ جنہوں نے میرے ساتھ یہ غلط حرکت کی ہے، میرے ساتھ دھوکے سے فریب کے ساتھ مجھے مارا ہے، میرے ساتھ تشدد کیا ہے، لہٰذا مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ خدا را میں آپ کے آگے یہ اپیل کرتا ہوں۔ کیا لگتے ہیں؟ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ چھوٹا بھائی ہے۔ تو کل افطاری کے بعد مجھے کال آئی ہے کہ کوئی موبائل رہتا تھا ہمارا ان کی طرف، ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے نہیں لینا۔ اس کے بعد میں باہر بچے کی دوائی لینے جا رہا تھا، تو وہاں 15-20 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو محلہ جنہوں نے رشتہ کروایا ہے، وہ 3-4 بھائی وہ بیٹھے تھے، ان کے بچے بھی تھے، انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا اپنے بھائی کو بلاؤ۔ میں کہا یار کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں آپ سے معذرت کر لیتا ہوں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب علیحدگی ہوگی دونوں میاں بیوی کی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جی نہیں انہوں بلا، تیری ماں نو تیری بہن نو۔ میں سنتا رہا، میں نے کہا لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی، پھر انہوں نے ایک بندے کو دھوکے سے ہمارے گھر بھیجا، تو اس کو کہا صلح کروانی ہے، صلح کرانے کے بعد اس کو لے کر آئے ہیں۔ جیسے ہی ادھر وہ بیٹھا ہے تو انہوں نے مار داڑ شروع کر دی ہے، اور سمجھ نہیں آئی ہمیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ وہاں پر 15-20 وہ تھے، 4-5 ان کے اپنے تھے جو ادھر محلے دار ہیں ہمارے، جو جنہوں نے رشتہ کروایا تھا وہ تھے، باقی وہ لڑکا سالہ جو تھا اس کا، وہ لڑکے لے کر آیا ہوا تھا اپنے کزن یا دوست احباب، شراب بھی انہوں نے پی ہوئی تھی ساتھ، تو انہوں نے جو ہاتھ میں آیا اندھا دھند مارتے گئے۔ تو میں نے اسے اس سے پہلے معذرت کر چکا تھا، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، آپ کو مجھے بتائیں انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ جب میاں بیوی علیحدہ ہو گیا تو 2 گھر تباہ ہو گئے، اب کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ لیکن وہ گالیاں نکالی جا رہے تھے، پھر دھوکے سے اس کو گھر سے لے آئے، تو اس کے بعد انہوں نے تشدد کیا ہے اتنا۔ ابھی آپ کی قوم بالا سے کیا اپیل ہے؟ میری یہی ہے، جو تھانہ صاحب جو ہمارے لگتا ہے تھانہ غلہ مارکیٹ، ان سے میری گزارش ہے کہ اس چیز کا نوٹس لیں۔ آئی جی پنجاب صاحب سے گزارش ہے میری، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے میری گزارش ہے کہ اس چیز کا جو ہے نا ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ آئے دن ہمارے ملک میں ایسے مسئلے مسائل آتے ہیں، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ماڑے بندے کو ضرور دیتا ہے۔ کل بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، 15 پہ کال کی ہے، وہ آئے ہیں، ان کو چاہیے تھا موقع پہ 1-2 بندے جو تھے موجود ان کو لے کے جاتے، پر انہوں نے کہا جی آپ پہلے ہسپتال جائیں، میڈیکل کرائیں، اس کے بعد آپ تھانے آئیے گا، پھر جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے۔ تو اس کے بعد مجھے تھانے سے بھی کوئی کال نہیں آئی کہ جی آپ کا مسئلہ تھا، آپ کی کال آئی تھی، آپ کے میٹر کے اوپر کوئی ڈسکس نہیں ہوئی، تو یہ تو ظلم ہے۔
اور اوپر سے ہمیں ہفتہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی بات کی نا تو بہت برا ہوگا، مطلب کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی کلیش کے چکر میں تھے، ہم باہر نہیں جاتے تھے کہ نہیں یار کوئی لڑائی نہ ہو جائے، محلے داری ہے۔ کیا گنڈے ہیں وہ لوگ؟ ان کا ایسا ہی رویہ ہے، مطلب کہ 2-3 بار ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہمیں مارنے کو پڑ گئے ہیں وہ۔ اوپر سے ان کا بھائی میں ایک مقصود ہے، وہ ہمیں کہتا ہے اسی 6 بھراواں 6 بچھا دیں گے تانوں۔ اس سے پہلے انہیں ہم سے کہا کچھ 10-12 دن پہلے، لیکن ہم نے کہا کوئی فائدہ نہیں، جب 2 گھر اجڑ گئے ہیں تو فائدہ نہیں لڑائی کا، جہاں پر کوئی حل نکلتا ہو بندہ وہاں پر کوئی بحث بسیہ بھی کرتا ہے۔ ہم نے خاموشی اختیار کی، باہر نہیں جاتے کہ نہیں یار کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے پیچھے پڑے رہے، انہیں ہم سے لڑائی لینے کے چکر، اس لیے کہ یار کہیں موبائل کے چکر میں ہمارے سے لڑائی نہ کر لیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا ہی کیا، دھوکہ دہی کے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ جی بالکل، متاثرہ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ 15 سے 20 لوگ آئے جنہوں نے مجھ پہ تشدد کیا گیا، اور کام والا سے ان کی اپیل ہے کہ ان کو انصاف مہیا کیا جائے۔